کوئی معلمہ پڑھا رہی ہیں، کوئی حافظہ پڑھا رہی ہیں، تو ان کے وہ اس طرح سے پے کرنے کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا کام ہے، دین کا کام ہے، اس کی پیمنٹ نہیں ہونی چاہیے، اس کو اس طرح پے نہیں کرنا چاہیے۔ وائی از اٹ سو؟ اس طرح کیوں ہے؟ دیکھیے، سوسائٹی کی بنیادوں میں جا کے دیکھیں گے جی جی تو آپ کو بڑی ایفرٹ نظر آئے گی۔ تھنک ٹینکس نے سوچا، جی ٹاؤن پلاننگ جب ہمارے ان علاقوں کی ہو رہی تھی، یہ 1890s کی بات ہے، اس ٹاؤن پلاننگ میں ہر ولیج کے لیے جی 5 سروسز مختص کی گئیں کہ یہاں پہ ایک جلاحہ ہوگا، ایک نائی ہوگا، ایک موچی ہوگا، ایک ترخان ہوگا اور ایک مولوی ہوگا۔ جی اب مولوی کو کہاں پہنچا دیا؟ اس کیٹیگری میں رکھ اس دیا۔ کیٹیگری میں رکھا۔ اب ہر گاؤں میں مولوی کو جو ہے وہ جو سٹیٹس دیا گیا وہ کیا تھا؟ اس کی وجہ سے سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ بن گیا کہ یہ، یعنی ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں یہ کمی کمین ہے۔ میں نہیں سمجھتی انسانوں کے درمیان یہ فرق ہوتا ہے، لیکن میں پریکٹیکل صورتحال کے حوالے سے بات کری کہ عملی طور پر ہمیں یہی سب کچھ نظر آتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مولوی کو کمی کمین سمجھ لیا گیا۔ اس کیٹیگری میں کیوں رکھا اس گیا؟ کیٹیگری میں گورے نے رکھا تھا تاکہ دین کے ساتھ اس پوری جنریشن اور اس پورے یعنی دین اسلام سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کا نقطہ نظر ہی بدل جائے، اور بدل گیا۔ یعنی دے پلان ڈیکیڈ اینڈ ڈیکیڈ اگو، جی بالکل، اور وہ اب اس پہ بالکل جو انہوں نے پلان کیا تھا وہ کام ہو رہا ہے اس طرح سے۔ یعنی یہ میں نہیں سمجھتی صرف ڈیکیڈز کی بات ہے، یہ تو صدیوں کی بات ہے، صدیوں کی دشمنی ہے، ہمیشہ کی دشمنی ہے، اور ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے علماء نے 200 برس تک کتنی مشقت کے ساتھ دین کی اس لیگیسی کو سنبھالنے کے لیے اپنی جانب سے کتنی کوشش کی۔ ابتداء میں مدارس کے ساتھ جو یعنی اوقاف تھے، باقی معاملات تھے، تو بہت سہولت تھی، لیکن گورے نے آ کے یہاں پہ جس طرح سے یہ سب چیزیں ختم کی تو پھر مدرسہ جو ہے وہ محتاج ہو گیا۔ گورے نے آ کے سب کالا کیا پھر یہاں پہ۔ جی بالکل، وہ تو آپ یہ دیکھیں کہ مدرسہ جب محتاج ہوا تو لوگوں سے انہیں ڈونیشنز لینی پڑی، ایون کھانا اور باقی چیزیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو افراد مدرسے کو فیڈ کر رہے ہیں، کنٹینیوسلی انہیں دے رہے ہیں، وہ اسے عزت کیسے دیں گے؟ کیونکہ انہیں تو لگتا ہے ان کے رازق تو ہم ہیں، ان کو دینے والے تو ہم ہیں۔ مجھے ایک گاؤں میں عید کی نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا، میں نے دیکھا کہ ایک گروپ آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، مسلسل نمازیں ہو رہی ہیں، اور بلا جواز ایک ہوتا نا کہ چلو کسی نے یعنی کسی کی نماز رہ گئی تو بعد میں نماز ہو سکتی ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ بھائی ہم جب آئیں گے اسی وقت عید کی نماز ہوگی۔ اچھا، مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے ایک خاتون سے پوچھا کہ یہ کیا سلسلہ ہے کہ آپ لوگ ایک وقت میں آئے ہیں، دوسری پارٹی کے لوگ دوسرے وقت میں آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہم انہیں گندم دیتے ہیں تو یہ ہمیں نماز بھی نہیں پڑھائیں گے۔ میں نے کہا کہ یعنی کیا دیتے ہیں آپ لوگ؟ تو انہوں نے بتایا بہت کم مقدار، کہ ہم انہیں سال کی جو ہے وہ گندم انہیں پہنچاتے ہیں اور سب لوگوں کے لیے یہ طے شدہ ہے، تو یہ تو ہم ان کو پالنے والے، ہم ان کا انتظام کرنے والے، تو یہ ہمارے آگے کچھ کہنے کی جرت رکھتے ہیں؟ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب ان کے اندر جرت ہی نہیں چھوڑی گئی کہ وہ کسی بھی اعتبار سے کسی کو کچھ کہہ سکیں، وہ تو کسی کو فتویٰ نہیں دے سکتے، وہ جو چاہیں لوگ ان سے کروا لیتے ہیں، کیونکہ ان کی روزی روٹی ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو پھر حق کیسے آئے گا؟